بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے۔ جی ہاں، ایک تو وہی سٹوری جو تحریک عدم اعتماد سے جڑی ہے، اور ایک دوسری سٹوری بڑی اہم سٹوری ہے۔ نواز شریف صاحب سے بہت بڑی اہم شخصیت نے معافی مانگ لی ہے، الزامات واپس لے لیے ہیں۔ یہ 20 سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ بھونچال آ گیا ہے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں۔ یہ آپ سن کے آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ خدا چاہتا ہے جس کو وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور یہ شیشے کی طرح سامنے آ چکی ہیں ساری چیزیں۔ اور جناب دوسرا یہ ہے کہ براڈ شیٹ سے اپنا تحریک عدم اعتماد سے متعلق بھی، اور وہ تحریک عدم اعتماد ہے کہ وہ کل ایک بات ہوئی جسٹس منیب اختر صاحب کے ریفرنس سے، ان کے حوالے سے کہ جی وہ یہ جو ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی، انہوں نے آرٹیکل 95 سے متعلق کوئی بیان دیا، اور یوں تھی اس بیان کو لے کے اچھل رہے ہیں۔ جی بڑی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس آرٹیکل 95 کو بھی دیکھتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس بیان کو بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ مجھے کیوریاسٹی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یار پتہ تو کروں کہ خان صاحب کو کس نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ لے آؤ، اور پتہ تو کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا نا کہ بھائی مجھے تو کھوسا صاحب نے، میں تو کر رہا تھا جلسے، میں تو ادھر ادھر، میں نے تو لاہور جانا تھا، رائمنڈ جانا تھا وغیرہ وغیرہ، میں تو جلسے کر رہا تھا۔ مجھے جسٹس کھوسا نے کہا کہ آپ ادھر لے آؤ کیس، میں وہاں لے گئے۔ پاناما والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ادھر لے۔ تو یہ اب کی بار کس نے کہا ہے وہ بھی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ جنہوں نے مجھے بتایا ہے، میں نے ان سے کہا بھائی مجھے آج بتانے دیں کہ یہ کس نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو یہ پریزیڈنشل ریفرنس لانے کا۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ مجھے آپ بتائیں، آپ نے ساتھ رہنا ہے، بس آپ کو وہ کڑاکے دار میں خبریں آج بتانے لگا ہوں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان دونوں خبروں پہ آنے سے پہلے کل ایک بڑی انفارچونیٹ خبر اور سٹوری پر میں نے بات کی تھی۔ وہ پوجا تھی، ہندو بچی، ہندو لڑکی، جو کہ جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا تھا، بہت ہی انفارچونیٹ تھا۔ اس پہ میں نے بات کی، میرا بڑا دل دکھا، یقین کیجئے۔ آج یار ایک اور خبر پتوکی میں، یعنی قصور میں، بابا بلے شاہ جو کہ پیس لور صوفی بزرگ، ان کے شہر میں پتہ نہیں بار بار اس طرح کے انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں۔ پتوکی میں جناب جو ہے نا اس طرح کا واقعہ ہوا، ایک شادی ہال میں محمد اشرف بتایا جا رہا ہے، وہ ویڈیو ہے میرے پاس لیکن انتہائی انسانیت سوز ویڈیو ہے، میں نہیں شیئر کر سکتا، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی بھی ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ شادی ہال میں ان کا باراتیوں سے جھگڑا ہوا، باراتیوں نے اسے مار کے تشدد کیا، اور وہ بیچارہ جاں بحق ہو گیا، پاپڑ بیچنے والا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو اب ہر دوسرے دن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں یار، اس وقت انسان، میرے تو یقین کریں کہ آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ لاش ساتھ پڑی ہے اور سارے کے سارے باراتی کھانا کھانے میں مشغول ہیں۔ لاش زمین پہ پڑی ہے 1 فٹ کے فاصلے پہ، اور سارے کے سارے اتنے اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ انسانیت مر گئی ہے۔ ہم خدا کے عذاب کو جو ہے نا، اتنی بھی تذلیل، اور آپ اندازہ کیجئے اتنا احترام کسی کے ذہن میں نہیں آیا انسان کا۔ ہم اس کی امت ہیں کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ آ رہا تھا، وہ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ جنازہ گزر گیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہوئے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا، انسان تو ہے۔ یہ ہے انسانیت کا احترام۔ جنازہ ساتھ پڑا ہے، لوگ خیر سے مشغول ہیں کھانا کھانے میں۔ یار یقین کریں، ہم کہاں اسفل سافلین کی پستیوں میں ڈوب گئے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہم غرق ہو گئے ہیں، اخلاقیات کی پستیوں میں غرق ہو گئے ہیں، کچھ نہ پوچھیں۔ آ جائیں جناب، نواز شریف صاحب سے براڈ شیٹ کے مالک، براڈ شیٹ کے ہیڈ کاوے موسوی نے معافی مانگ لی ہے۔
ایسی معافی مانگی ہے، آپ یقین، ہمارے دوست ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا، بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا اور وہ کہتے ہیں مجھے تو نیب والوں نے جو ہے نا اس طریقے سے گمراہ کیا تھا، اور نیب کی وہ انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں، انہوں نے کہا ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا کوئی کرپشن پکڑنا یا کوئی پیسے پکڑنا یا اس طرح کے کام کرنا، ان کا تو مقصد تھا صرف نواز شریف کو پھنسانا، ان کا تو مقصد تھا صرف ان اشخاص۔ پرویز مشرف کے زمانے میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، ٹھیک ہے نا، اور اس معاہدے اس پہ کچھ ایک کخ نہیں پکڑا، 1 روپے کی کرپشن نہیں پکڑی، الٹا تقریباً 7 ارب روپے ہمارے گل ہو گئے ہیں قومی خزانے کے، کوئی 4.25 ارب 4.5 ارب ہم نے اسی براڈ شیٹ کو جرمانہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پچھلے سال، اور کوئی 2.5-3 ارب روپے وکلاء کی فیسوں پہ، تو یہ ملا کے 7 ارب سے زیادہ کا تقریباً بنتا ہے، تو وہ ہم قومی خزانے سے، کل مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جتنی وکیلوں کی فیس دے چکے ہیں اتنی پراپرٹیز بھی نہیں ہیں، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ستم بلائے ستم، وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو آتا گیا نا، ان کا نام وہ نکلواتے گئے وہاں سے، وہ شیرپاؤ صاحب، باقی صاحب کتنے وہ تھے جن کے انہوں نے نام نکلوائے، بھائی یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ ایک شکنجہ تیار کیا گیا نا اپنے ساتھ ملانے کے لیے، وہ لانڈری تھی وہ دھلتی گئی، اور آج وہ بیٹھے ہیں باہر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے، جو مکے لہرایا کرتے تھے، آج وہ اس طریقے سے وہ بیٹھے ہیں، اور جن کا نام بھی نہیں لے سکتے، خان صاحب، وہ بار بار ڈرون کا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے، بہادر بڑے ہیں جو امریکہ کو تو دکھا رہے ہیں آنکھیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مشرف صاحب کا نام لیں کہ بھائی انہوں نے ڈرون کی اجازت دی تھی، ادھر کانپیں ٹانگ دی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہی والی بات ہے، ادھر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ادھر اس طریقے سے صورتحال ہے کہ مشرف صاحب کا نام لینے کا، جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو بکنے والے ہیں نا یہ بک گئے ہیں 18 کروڑ 20 کروڑ، یہ بے شرم ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ شہباز گالی جو ہے، اس کو شہباز گل میں نہیں کہوں، وہ شہباز ننگی گالی، ٹھیک ہے نا، وہ شہباز گالی بھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز رہا ہے، پتہ نہیں، وہ تو ان کے تو منہ کو کوئی بواسیر لگی ہوئی ہے، وہ ایسا کوئی بے شرم انسان ہے، وہ اس طریقے سے وہ بے شرمی پر اتر آیا ہے، ان کو وہ گالی دے رہے ہیں، اور گالیاں دے دے کے کہتے ہیں پھر آ جائیں ہم آپ کو معاف کریں گے کیونکہ ہمیں آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس آ جائیں تو وہ بالکل پوتر ہیں، حاجی ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، پاک ہیں، شفاف ہیں، اور نہ آئیں تو پھر وہ سارے گالی کے، اور وہ کوئی شادی میں بھی نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، ان کے بچوں کو کا مذاق بھی اڑائیں گے اسکولوں میں، ان کو ہراس بھی کیا جائے گا، باقی وہ آپ کے پاس آ جائیں تو وہ بڑے پاک ہیں، یہاں پہ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو مشرف صاحب نے وہ معاہدہ کیا تھا، 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اسی کاوے موسوی نے معافی مانگ لی نواز شریف سے، اور جب مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بڑے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی کانسیکوینسز، اثرات بھی مرتب ہو سکتے، انہوں نے کہا جی میں دوسری مرتبہ معافی مانگتا ہوں نواز شریف صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہو یا نواز شریف کا پورا خاندان ہو، 1 روپے کی کرپشن بھی ہم 20 سالوں میں نہیں پکڑ سکے، یہ ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس کے خاندان کی، اس نے کہا 1 روپیہ بھی ایسا نہیں کہ جس کی نواز شریف کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے سکا ہو، جس کی نواز شریف کوئی ذرائع نہ دکھا سکا ہو، یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ 20 سال تک ہم نے کس طریقے سے کسی کی پگڑی اچھالی ہے، انہوں نے کہا یہ نیب تو پکڑنا ہی نہیں چاہتا کرپشن، یہ تو جب ہم قریب پہنچتے تھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتا تھا، کہتا ہے وہ اس لیے قریب نہیں کہ ہم کو نواز شریف کی کرپشن کے قریب پہنچتے ہوں، انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی اس سے پہلے بھی کی کہ کن کی کرپشن، جن کی کہا ان کا 1 روپیہ نہیں نکلا، اور جو باقی تھی اس میں یہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے، یہ، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے 20 سال تک ہم ان کا ٹرائل کرتے رہے، ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، ان کا جو ہے نا بدنامی ہوتی رہی، ان پر الزامات کی بچھاڑ ہوتی رہی، انہوں نے 2 مرتبہ معافی مانگی ہے کاوے موسوی نے،
اب آپ اندازہ کیجئے کہ 20 سال تک اب کچھ شاید ہو سکتا ہے قوم یوتھ کے، کیونکہ میں کہتا ہوں نا یوتھیا اور عقل کا جوڑ ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی یوتھیا ہو اور ساتھ عقل مند بھی ہو، یہ معذرت کے ساتھ میں اس میں، کیونکہ لاجک ہے نا، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کا کوئی سپورٹر یا ووٹر ہے نا، میں نے عام طور پہ دیکھا کہ مختلف حوالوں انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کروں گا، یوتھیا اس وقت بھی تالیاں بجاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا مجبوری اور ضروری ہے، اس وقت بھی تالیاں بجاتا ہے۔ بھائی یوتھیا یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اس وقت یہ کہا تھا، آج یہ کہا، آپ ایک دفعہ تو بتا دیں آپ اب ٹھیک ہیں یا اس وقت ٹھیک تھے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ تو حرام ہوتے ہیں، یہ تو میں نہیں، یوتھیا اس وقت بھی تالیاں بجاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے الیکٹیبلز کو لیا اور یوتھیا اس وقت بھی تالیاں بجاتا ہے۔ بھائی کوئی ایک تو پوچھو نا سر، آپ دونوں، آپ 1000 مرتبہ اپنی ہی بات کی کنٹرڈکشن، ہم آپ کی شخصیت پرستی کرنے کے لیے تیار ہیں، یوتھیا آپ کہہ دو ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا بتا دو کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے یا اس وقت ٹھیک تھے۔ اب میں کہوں کہ میں یہاں پہ اس طریقے سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اس وقت خان صاحب نے کہا کہ جو کیبنٹ ہونی چاہیے وہ تو 15 سے 20 لوگوں سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے، یہ تو سب غلط ہے، بکواس ہے، اس طریقے سے ان کے کلپ موجود ہیں۔ آج ان کی کیبنٹ خان صاحب کی نصف سنچری کو کراس کر چکی ہے، یوتھیا نے اس وقت بھی تالیاں بجائیں، اب بھی تالیاں بجائیں، تو یہ عقل کی کوئی بات ہے؟ اس میں کوئی ہے بات عقل کی؟ یوتھیا عقل سے فارغ قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وزیر اعظم کے خلاف اب اس کے بعد آ جائیں آپ عدم اعتماد پہ، اور میں ساتھ جو ہے نا اس طریقے سے یہ کہوں، میں ہاں وہ بات کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یوتھیا یو ٹرن لے لے اور یوتھیا ساتھ یہ کہہ دے الزام تراشی اور پروپیگنڈا اور ایجنڈا اور پھر اس طریقے سے گالم گلوچ، اس کی تو یوتھیا نمبر 1 نہ ہو۔ یوتھیا بریگیڈ کو تو میں پورے نمبر دیتا ہوں نا، کہ جس طریقے سے انہیں گالم گلوچ کرنا ہے اور پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ جو کعوے موسوی ہے اس کو بھی پیسے ٹکرا دیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں، اور کوئی بعید تو نہیں ہے، یہ آپ ویڈیو جب دیکھ رہے ہوں تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہ سارے کچھ چیزیں آ جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ چاہے وہ نیشنل لیول ہو، اس وقت بھی جج ارشد ملک صاحب نے بھی اللہ بخشے معافی مانگی، اور انہوں نے بھی وہی کہا کہ جی مجھے کس طریقے سے بلیک میل کیا گیا نواز شریف کے خلاف، کہ یہ اس طریقے، اور اس سے پہلے جج بشیر کا فیصلہ ہو وہ کس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑیں، اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس جج نے کیا کہا، کتنی لوگوں نے گواہیاں دی۔ اس سے پہلے نیب کے ایک اور پراسیکیوٹر جو غالباً اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی معافی مانگی، وہاں جا کے بھی گواہی دی کہ نواز شریف کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لندن کے ہائی کورٹ میں انہوں نے جا کے گواہی دی تھی، اس میں میں نے ویڈیو بھی کی تھی۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملے، نیشنل لیول پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملے، یہاں نیشنل عدالتوں میں، اپنی ملکی عدالتوں میں بھی، پاکستانی عدالتوں نے بھی ان کو ایگزینوریٹ کیا، اور انٹرنیشنل کورٹس نے بھی ان کو کلین چٹ دی۔ اب میں کس بنیاد پہ ان کو کرپٹ کہوں؟ حالانکہ اصول اور قانون تو یہ کہتا ہے، لا کا بیسک پرنسپل تو یہ ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، جب تک وہ کوئی گلٹی پروو نہیں ہوتے تب تک آپ اس کو انوسینٹ کہیں گے۔ اب آپ مجھے میسیجز کر رہے ہیں نقوی صاحب آپ یہ بتائیں فلاں کرپٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ پوچھو لندن ہائی کورٹ سے، آپ پوچھو کعوے موسوی سے، آپ پوچھو جج ارشد ملک سے، آپ پوچھو یہاں پر یہ جج بشیر کے فیصلے سے، کہ جس فیصلے میں لکھا ہے، ذرا پڑھو تو صحیح وہ جج بشیر کا فیصلہ، جس میں پہلا وہ فیصلہ ایون فیلڈ کا جس میں مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی اور آپ نے بھنگڑے ڈالے تھے، اسی فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نیب نواز شریف پر کرپشن ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، پڑھتے چڑھتے ہے کوئی نہیں اور ایویں جمپ لگاتے رہتے ہو۔ اس حوالے سے مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ کسی کو ترجمانی کی ضرورت ہے، مجھے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرنے کی ہے، ہمت ہے تو فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرو۔ آ جائیں جناب آرٹیکل 95 پر، کل کی بات ہے یہ، میں بتاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو انتظار ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ ریفرنس دائر کریں سپریم کورٹ میں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ تشویش بھی ہونے لگی ہے کہ پھر سے کوئی گیم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گیم شیم اب اوور ہو گئی، اب کوئی گیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو، نون لیگ کے لوگوں کو، کچھ کو ووٹر سپورٹرز کو
बड़ी लेवल पे नहीं कह रहा, वोटर्स वोटर्स को कुछ तशवीश होने लगी है कि जनाब मुझे बात ये है। कल एक बात हुई जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, अच्छा चले मैं बता देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि ये किसने बताया कि ये किसने मशवरा दिया खान साहब को कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस दायर करें। तो मैंने कहा जी ये एक तो तख़ीरी हरबे भी हो सकता है, तो ठीक है वो तो तख़ीरी हरबे तो हो सकते हैं, लेकिन किसी ने मशवरा दिया। अच्छा उसने मुझे नाम बताया। अच्छा मैंने सोचा अच्छा सीधी सी बात है, मुझे पहले ही कोई क्लिक हो गया कि कहाँ पे कि किसने मशवरा दिया होगा। तो मैंने कहा जी किसने मशवरा दिया, नाम बताया। मैंने कहा जी मैं आज नाम बताऊँगा, ठीक हो गया। उन्होंने कहा नकवी साहब नहीं आपने नाम नहीं बताना। अच्छा मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा कि यार ये नाम अगर मुझे मना कर रहे हैं तो अब ज़ाहिर है मैं फिर जो है ना जो सोर्स होता है वो ज़ाहिर है बड़ा प्यारा होता है सहाफ़ी को वो नाम, लेकिन मैंने जब उनको बहुत तंग किया मैंने कहा जी नहीं मुझे नाम बताने दें, खुदा के लिए मुझे आज या आप नाम बताएं। उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा है मैं आपको 3 नाम बताता हूँ, आप वो 3 नाम बताएं, उनमें से एक ज़रूर है, वो मुझे पता है कि जिसने भी मशवरा दिया है वो एक नाम ज़रूर है कि आप किस तरीके से जो है ना मतलब ये रेफरेंस दायर करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनमें से एक नाम बाबर रहमता है साकिब निसार साहब, एक जस्टिस खोसा हैं और एक जस्टिस गुलजार हैं। ये तीनों रिटायर्ड हैं, तीनों चीफ जस्टिस हैं। इनमें से एक बंदे ने ये मशवरा दिया है कि जी आप रेफरेंस दायर करें सुप्रीम कोर्ट में और इस तरीके से। अच्छा मैंने कहा फिर ठीक है, सही हो गया ना। अब आप गैस करें कि इनमें से किसने ये मशवरा दिया है और किस तरीके से। मैं कमेंट्स में मुझे बताते रहें कि किसने ये मशवरा दिया है, ठीक हो गया। अब आ जाएँ जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। कल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने को रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स की बुनियाद पर यूथ ही उछल रहे हैं जी बस जी बड़ी बात हो गई जनाब, अब इसके बाद भी कोई बात है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी बात की। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भाई रिमार्क्स दिए हैं कल के समात में कि देखें आइन का आर्टिकल 95 उसके तहत तो इनफरादी वोट होते ही नहीं है, उसके तहत तो, और 95 का शिक 2 में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि जो वोट होता है वो तो इज्तमाई होता है, वो तो सियासी जमात का होता है, फ़र्द का तो वोट ही नहीं होता, ठीक है ना। वो तो वोट जो जब एक इलेक्ट हो के बंदा आता है तो उसका वोट तो सियासी जमात का होता है, उसका तो इज्तमाई वोट होता है। अच्छा फिर उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं भी वक्तन फ़वक्तन आइन को ना दोहराता रहता हूँ एक छोटी क्लास के बच्चे की तरह, एक आदत है शुरू ही से, ठीक। अच्छा मुझे पता तो था, मैंने कहा यार 95 में ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए आइन का आर्टिकल 95 की ये 4 शिक्कें हैं और आइन का आर्टिकल 95, ये 95 मैं आपके सामने ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। 95 की पहली शिक है, ज़रा सुनिएगा सही। और मुनीब अख्तर साहब की, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स को भी याद रखना है कि वोट किसी इनफरादी मेंबर का नहीं होता, वो तो सियासी जमात का वोट होता है, वो तो सियासी जमात का, वो तो इज्तिमाई वोट। क्या इस किस्म के अल्फाज कहीं दूर दूर तक भी इस आर्टिकल में मौजूद हैं? ये आप ज़रा देखिएगा, आर्टिकल 95 और 95 की पहली शिक, ये मैं उसका उर्दू वर्जन पढ़ रहा हूँ आइन का, ठीक है। वज़ीर आज़म के नंबर 1, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट की करारदाद जिसे कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% ने पेश किया हो, कौमी असम्बली की तरफ से मंजूर की जा सकेगी। ये पहली शिक। दूसरी शिक नंबर 1 में माहवाला किसी करारदाद पर उस दिन से 3 दिन की मुद्दत के ख़ात्मे से पहले या 7 दिन की मुद्दत के बाद वोट नहीं लिए जाएंगे जिस दिन मज़कूरा करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई हो। और शिक नंबर 3, शिक नंबर 1 में माहवाला किसी करारदाद को कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा जबकि कौमी असम्बली सालाना मीज़ानिया की कैफियत नामे में पेश करदा रकूम के मुतालबात पर गौर कर रही हो। यानी ऐसी करारदाद जब बजट पेश हो रहा उस वक्त पेश नहीं हो सकती, नो कॉन्फिडेंस की मोशन, ठीक है। और शिक नंबर 4, अगर शिक नंबर 1 में माहवाला करारदाद को कौमी असम्बली की मजमूई रुकनीत की अक्सरियत से मंजूर कर लिया जाए तो वज़ीर आज़म ओहदे पर फायज नहीं रहेगा।
اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں بتایا جائے کہ یہ تو انفرادی ووٹ تو ہوتا نہیں ہے، ووٹ تو ہوتا ہی سیاسی جماعت کا ہے۔ اس پورے آرٹیکل میں آپ بتا دیں کہیں کسی ایک جگہ پر بھی ایسا ذکر ہو چاروں کی چاروں شقوں میں، چاروں کی چاروں اس آرٹیکل کی چاروں شقوں میں کوئی آپ بتائیں تو صحیح کہ کوئی اس طریقہ کا کوئی ذکر ہو، کوئی اس طریقے کی کوئی بات ہو۔ تو اسی وجہ سے کچھ کو یہ کھٹکا ہونے لگا ہے کہ یہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب ایک خبر اور بھی ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور وہ خبر بڑی امپارٹنٹ ہے، اور وہ خبر کسی بہت بڑی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔